اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو کا لیکچر نمبر 24 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 24، صفحہ نمبر 24، سبق کا نام نظریہ پاکستان اور جماعت دہم کا ہم لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 24 کی پہلی لائن، اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ پچھلے صفحے سے شروع کرتے ہیں۔ آخرکار مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان کا مطلب ہے واضح اقرار کرنا کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں یہ اقرار کر دیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی ایک ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں پاکستان بننے کا وعدہ کیا گیا، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ خود مختار کا مطلب بھی ہوتا ہے جو اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں آزاد ہو۔ صفحہ نمبر 24 کا پیراگراف نمبر 1، یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قومیں کیسے تشکیل پاتی ہیں، قومیں کیسے وجود میں آتی ہیں، قوموں کی تعریف کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی دو تعریفیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین، مغربی دانشور، اہل عقل سمجھ رکھنے والے لوگوں نے ایک تعریف وہ ہے جو انہوں نے قائم کی ہے، اور دوسری وہ ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ مغرب کے رہنے والوں نے جو قومیت کی تعریف کی، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ۔ جغرافیائی حدود، زمین کی جو حدیں ہوتی ہیں اس پر قائم کی اور کہا کہ ایک وطن کے رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ چونکہ یہ جو نظریہ تھا، یہ سوچ تھی، اس میں کیا ہوا کہ جو قوم تھی، جتنے ممالک تھے اتنی قومیں بن گئیں، تو پھر اس سے کیا ہوا کہ جو اس کی وجہ سے عالمی جنگیں ہوئیں، بخوبی ظاہر ہے، صاف ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ اگر ہم مغربی مفکرین کی تعریف کو دیکھیں کہ ایک وطن میں رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر ہی لڑی گئیں، تو اس کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو جنوبی ایشیا کے مسلمان، یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، متحدہ ہندوستان کہلاتا تھا، اور اس میں رہنے والے تو ایک قوم نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ تینوں مذاہب کے لوگ وہاں پر رہتے تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے اور عیسائی بھی تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ تعریف، اس قوم پر یہ تعریف پوری نہیں اترتی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اتنی بڑی سلطنت میں، اتنے بڑے ملک میں جو مسلمان تھے وہ ایک مجبور اقلیت، یعنی کہ تعداد میں وہ تھوڑے تھے، اور وہ ایک مجبوری کی طرح، مجبوری میں وہ زندگی بسر کرتے۔ پیراگراف نمبر 2،
قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا۔ تو قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے، دوسری تعریف وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ اسلامی قوم کو قائم کرتے ہوئے بناتے ہوئے فرمائی، اور وہ مغرب کے اگر ہم تصور سے دیکھیں تو بالکل اس کے متضاد ہے، الٹ ہے، بالکل اس سے الگ ہے۔ اور اس کی تعریف علامہ اقبال نے کیا خوبصورت الفاظ میں کی ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وہ قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، اقوام قوم کی جمع، اقوام مغرب کی جتنی بھی قومیں ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی قوم کا جو اندازہ ہے وہ جو مغربی قوموں کی تعریف ہے اس سے نہ کر۔ اگر ہم مسلم امہ کو دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے، اس کی ترکیب جو ہے وہ خاص ہے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، کہ ان جمعیت کا مطلب اتحاد، نسب ہوتا ہے خاندان، انحصار کا مطلب دار و مدار، کہ ان کے اتحاد کا جو دار و مدار ہے ان کی ملکی حدود اور ان کی نسلی خاندان پر ہے، جبکہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ جو مسلم امہ ہے ان کا جو اتحاد ہے، جو اکٹھ ہے، اس کو باندھنے والا ان کا مذہب دین اسلام ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف کی طرف۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اگر مسلمانوں کی نظریاتی قومیت دیکھیں کہ ان کی قوم میں جو سوچ تھی، جو نظریہ تھا، وہ کیا کار فرما تھا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی اس کا حقدار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ وہی مطلق العنان ہے۔ یعنی یہ کہ یہ والی جو تعریف ہے یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، کہ ایک نسل سے تعلق رکھنے والے ایک قوم بن گئے، ایک رنگ رکھنے والے وہ ایک قوم بن گئے، جیسے حبشی ہیں وہ ایک قوم ہو گئے، جو گورے ہیں سیاہ فام اور سفید فام یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، یہ تعریف نہیں، اور نہ ہی ایک وطن میں رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں، بلکہ جو مسلمانوں کی قومیت ہے ایک سوچ، ایک یقین اور ایک کلمہ جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پر وجود میں آئی ہے۔ اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے، اور اسی نظریاتی پہلو کو واضح کرنے کے لیے مسلم امہ کو ملت قرار دیا گیا۔ ایسی نظریاتی قومیت جس میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس کی تعریف کریں تو یہ ایک ایسی نظریاتی قومیت ہے جس میں ہر نسل، اب یہ دیکھیں ترکی کے رہنے والے بھی مسلمان ہیں، مصر کے رہنے والے بھی مسلمان ہیں، پاکستان کے رہنے والے بھی مسلمان ہیں، بنگلہ دیش، افریقہ، سعودی عرب، تو بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ مذہب مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام ہونے کی وجہ سے وہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، ایک قوم کہلاتے ہیں۔ اور اس میں یہ دیکھیں کہ ہر نسل کے ہیں، ہر رنگ کے ہیں، مختلف جغرافی خطے کے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اس لیے وہ ایک قوم میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی قوم کے ماتحت کہ اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا، جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان میں تو ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہر نسل کے تھے، ہر رنگ، سیاہ بھی تھے، سفید بھی تھے، اور جغرافیہ ان کے زبانیں بھی ان کی مختلف تھیں، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے ایک قوم کہلاتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک ایسی قوم کے ماتحت، یعنی کہ زیر، اس کے نیچے رہنا انہیں منظور نہ تھا۔ اسلام جو مذہب ہے وہ برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دوسری قوم کو دیکھیں جو کہ ہندو قوم کہلاتی ہے، ہندوستانی کہلاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اسلامی قومیت کے برعکس بالکل الٹ ذات پات،
یعنی کہ ذات پات کا جو فرق ہے اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ چھوت چھات، یہ کہ ان کے خیال کے نزدیک کہ جو ایک قبیلہ ایسا ہے جو صرف اور صرف نفرت کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ اچھوت ہے، اس قبیلے کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول روا نہیں رکھ سکتے، وہ زندگی کی ضروریات کو معاشرے کے دوسرے لوگوں کی طرح پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ہاں طبقاتی فرق بہت پایا جاتا ہے۔ پھر بت پرستی، اور مسلمان قوم ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہے، ایک کتاب کو، ایک رسول کو ماننے والی ہے، جبکہ ہندوستانی قوم جو تھی وہ بتوں کو پوجنے والی تھی۔ بت پرستی بتوں کو پوجنا اور اس کے بندنوں میں جکڑی ہوئی تھی، لپٹی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ قومیت رکھنے کی وجہ سے جو کہ اسلامی قومیت کہلاتی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اپنے لیے الگ وطن کا جو انہوں نے مطالبہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ایک آزاد خود مختار ملک میں اپنے یقین، اپنے عقیدے، اپنی سوچ اور ان کا جو زندگی گزارنے کا نظریہ تھا، ان کی جو سوچ تھی اور طرز معاشرت، رہنے سہنے کے جو طریقے تھے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکیں۔ اب ہم دیکھیں تو ہندوؤں سے ہمارے تمام جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے مذہبی رسومات اور ہیں، ہماری اور ہیں، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا اور ہے، ان کے مشاہیر اور ہیں، ہمارے اور ہیں، تہواروں میں فرق ہے، رہن سہن میں فرق ہے، طرز زندگی میں فرق ہے، بود و باش میں فرق ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ مختلف مذاہب سے، مختلف رسومات سے، مختلف طرز معاشرت سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی خطے میں ایک قوم بن کر زندگی گزاریں؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہی وہ وجوہات تھیں، یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک آزاد اور الگ وطن کا مطالبہ کرنا پڑا، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ اور یہی وجہ تھی ان کے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے میں، جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے دور جدید، نئے دور کا چیلنج یعنی کہ دعویٰ کرنا، نئے دور کا، نئے زمانے کا مقابلہ کر کے علیحدہ زندگی گزاریں اور دنیا میں ترقی کریں، اور دنیا کے جو چیلنجز ہیں، جو دعوے ہیں، جو بڑھتی ہوئی ترقی کی رفتار تھی، اس میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں اور اپنے آپ کو ایک قوم منوا سکیں اور کامیاب ہو سکیں، اور جس میں ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ آج ہم نے جو لیکچر پڑھا، لیکچر نمبر 24، صفحہ نمبر 24، تو بیٹے صفحہ نمبر 24 کے آخری جو پیراگراف ہے اس کی لاسٹ لائن سے پہلے ہم نے مکمل کیا۔ اگلا ہمارا لیکچر صفحہ نمبر 24 کی آخری لائن سے شروع ہوگا۔ آج کے صفحے میں جو مشکل الفاظ تھے وہ اس کی جو شیٹ تیار ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لیتی ہوں۔ سبق نمبر 4 ہے، عنوان ہے نظریہ پاکستان، صفحہ نمبر 24 ہے، اور سبق نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں وفات پائی۔ اب اس میں مشکل الفاظ کون کون سے ہیں؟ خود مختار، آزاد، تشکیل، بنانا، وسعت، پھیلاؤ، جغرافیائی حدود، زمینی حد بندیاں، استوار کرنا، قائم کرنا، بخوبی، اچھی طرح، وطنی قومیت، قوم پرستی، ناکام، مایوس، نظریاتی پہلو، سوچ کا مخصوص انداز، ماتحت، زیر، نیچے، کسی کے ماتحت، کسی کے نیچے، سب آرڈینیٹ، نیچے رہ کر کام کرنا، اقلیت، تعداد میں تھوڑا ہونا، جو زیادہ ہوں گے وہ اکثریت کہلائیں گے۔ اقلیت کا متضاد ہے اکثریت، اقلیت، اکثریت، اقلیت کا مطلب تھوڑی تعداد، برعکس، الٹ، متضاد، چھوت چھات، ذات پات کا فرق، بت پرستی، بتوں کو پوجنا، عقیدہ، یقین، ایمان، دور جدید، نیا زمانہ، چیلنج، دعویٰ، جمعیت، اتحاد، جغرافی خطہ، خاص زمینی علاقہ، قیاس، گمان، روح سے کے لحاظ سے،
مغربی مفکرین، مغرب کے دانشور لوگ، قدریں، روایات، بندھن، تعلق، اعلان، واضح اقرار، طرز معاشرت، رہنے سہنے کا طریقہ۔ تو بیٹے آج ہم نے سبق نمبر 4 کا صفحہ نمبر 24 پڑھا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آپ کی ڈائری یہ ہے کہ صفحہ نمبر 24 کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کی سلیس کی ہے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔